بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ موضوع گفتگو نماز مغرب و نماز عشاء کا وقت۔ اس جانب ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ نماز ظہر و نماز عصر، اسی طریقے سے نماز مغرب و نماز عشاء مذہب تشیع میں بھی اور مذہب اہل سنت میں بھی ملا کے پڑھی جا سکتی ہیں۔ گو کہ فی الحال اہل سنت ملا کے نہیں پڑھتے، لیکن آیات قرآنی اور تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مد نظر رکھا جائے تو نماز ملا کے پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز مغرب کا اور عشاء کا وقت کس طریقے سے پہچانا جائے تو پہلے مرحلے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ غروب کے بعد نماز مغرب کا وقت ہے۔ برادران اہل سنت عام طور پہ غروب کے بعد نماز پڑھتے ہیں، اور ہمارے ہاں جو فتاوی ہیں یعنی جو فتوے ہیں وہ یہ کہ غروب کے بعد جب آسمان پہ سرخی ظاہر ہو اور جب وہ سرخی ختم ہو جائے، اور بعض مراجع فرماتے ہیں کہ جب وہ ہمارے سر تک پہنچ جائے اور اس کے بعد پھیل جائے اور ختم ہو جائے، تو جیسے یہ سرخی ہمارے سر تک پہنچ جائے گی اس وقت ہو جائے گا نماز مغرب کا اول وقت۔ اور اس ابتدائی وقت میں نماز عشاء کا پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ وقت مخصوص ہے نماز مغرب کا۔ اور اسی طریقے سے آدھی رات سے پہلے جو 4 رکعت کا وقت ہے وہ بھی مخصوص ہے نماز عشاء کا۔ بس اگر آدھی رات سے پہلے کسی کے پاس 3 منٹ رہ جائیں یا 2 منٹ رہ جائیں تو اس پر لازم ہے کہ وہ مستحبات کو ترک کرے اور جلدی سے نماز عشاء کو انجام دے، اور نماز مغرب کو یہ بعد میں انجام دے، کیونکہ آدھی رات سے پہلے 4 رکعت انجام دینے کا جو وقت ہے وہ مخصوص ہے نماز عشاء کا۔ یہ تو پہلے مرحلے میں ہم نے مسئلہ بیان کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدھی رات کا معیار کیا ہے؟ تو ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس سے واضح ہو جائے گا کہ آدھی رات کا معیار کیا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ اس مثال کو پیش کیا جائے یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ آدھی رات کے بارے میں 2 نظریات ہیں، اور اس مثال سے دونوں نظریات واضح ہو جائیں گے۔ فرض یہ کریں کہ سورج غروب ہو رہا ہے 7 بجے شام کو، اور اگلے دن طلوع ہوگا 6 بجے۔ اگر ان دونوں کا درمیانی وقت نکالا جائے تو دونوں کا درمیانی وقت ہوگا 12:30 بجے۔ ایک ہمارے عام تاثر ہے کہ آدھی رات 12:30 بجے ہوتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں 12 بجے ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آدھی رات کا دار و مدار ہے سال کے مختلف دنوں یا بالفاظ دیگر طلوع اور غروب آفتاب پر۔ کبھی سورج جلدی غروب ہوتا ہے، کبھی سورج بعد میں غروب ہوتا ہے، کہیں پر کوئی وقت ہے، کہیں پر کوئی اور وقت ہے، اور اسی بنا پر آدھی رات میں بھی فرق ہوگا۔ بس معیار یہ ہے کہ سورج غروب ہونے اور سورج طلوع ہونے کے درمیان کا وقت معلوم کر لیا جائے، یہ ہے آدھی رات۔ یہ ہو گیا ایک نظریہ۔ اب دوبارہ مثال کو بیان کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ 7 بجے سورج غروب ہو رہا ہے اور 6 بجے سورج نکل رہا ہے۔ اب اگر ان دونوں کا درمیانی وقت نکالیں تو یہ ہوگا 12:30 بجے۔ بس طلوع اور غروب کے درمیان اگر آدھی رات کو مانا جائے تو 12:30 بجے آدھی رات ہوگی۔ لیکن اگر غروب اور اول فجر کو معیار قرار دیا جائے، فرض کریں کہ فجر کا اول وقت ہے 5 بجے اور سورج نکل رہا ہے 6 بجے، تو 7 بجے اور 5 بجے کے درمیان کا جو وقت ہے وہ ہوگا 12 بجے، اور 7 بجے اور 6 بجے یعنی طلوع آفتاب کے درمیان کا وقت اگر نکالا جائے تو وہ ہوگا 12:30 بجے۔ کچھ مراجع الزام کا فتویٰ ہے کہ سورج کے غروب اور طلوع کے درمیان کا وقت ہے آدھی رات، اور کچھ مراجع الزام فرماتے ہیں کہ سورج کے غروب اور اول فجر کے درمیان کا وقت ہے آدھی رات۔ اب اگر احتیاط پہ عمل کیا جائے تو کہا جائے گا کہ اس مثال کے اعتبار سے 12 بجے سے پہلے ہی نماز مغرب اور عشاء کو پڑھ لیا جائے، کیونکہ آدھی رات
ایک اعتبار سے ہو رہی ہے 12 بجے اور ایک اعتبار سے ہو رہی ہے 12:30 بجے، اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آدھی رات مانی جائے 12 بجے تاکہ یقین ہو جائے کہ نماز عشاء ہم نے آدھی رات سے پہلے پڑھ دی تھی۔ اور نماز تہجد کے لیے کہا جائے گا کہ بہتر ہے 12:30 بجے کے بعد پڑھی جائے، اس مثال کے اعتبار سے، تاکہ یقین ہو جائے کہ ہم آدھی رات کے بعد پڑھ رہے ہیں۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ جب بھی نماز پڑھنا ہو تو قضا ہونے کے وقت سے پہلے پڑھی جائے تاکہ یقین ہو جائے کہ ہماری نماز قضا نہیں ہوئی، اور ابتدائی وقت اگر ہو تو کچھ دیر میں پڑھی جائے تاکہ یقین ہو جائے کہ ہم نے وقت میں نماز پڑھ لی۔ فرض کریں آپ کے پاس ایک کیلنڈر، اس میں لکھا ہے کہ 12:20 پہ ظہر ہو رہی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اب 12:20 نہیں بلکہ 2-4 منٹ بعد نماز پڑھیں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ نے نماز ظہر کو اس کے وقت میں ادا کیا ہے۔ اور اگر کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ نماز مغرب 7 بجے ہو رہی ہے تو آپ اس سے پہلے ادا کریں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ نے نماز مغرب وقت میں ادا کی۔ بالکل ایسے ہی ہمارے یہاں روزے کے بارے میں احتیاط کی جاتی ہے کہ جو بھی وقت ہو ذرا سا اس کے بعد کھولا جائے تاکہ یقین ہو جائے کہ ہمارا روزہ مکمل ہو گیا۔ البتہ قرآن مجید میں روزے کے لیے جو وقت بیان ہوا وہ ہے لیل، ثم اتم الصیام الی اللیل، اور پھر تم اپنے روزوں کو مکمل کرو رات تک۔ اور غروب آفتاب کے بارے میں دنیا کے کسی فرد سے بھی آپ پوچھ لیں تو وہ کہے گا غروب آفتاب رات نہیں ہے، کم سے کم رات کا معیار یہ ہے کہ جب سرخی زائل ہو جائے اور سیاہی کی ابتدا ہو جائے یا سرخی سر سے بلند ہو جائے، یہ کم سے کم رات ہے۔ اور اسی جانب توجہ رکھیں کہ بہتر ہے کہ انسان نماز کے اوقات میں احتیاط کرے۔ اب پھر ہم توجہ دلائیں کہ اگر کہیں کیلنڈر میں لکھا ہے کہ صبح 5 بجے اول فجر ہے تو کہا جائے گا نماز تہجد 5 سے پہلے مکمل کر لیں تاکہ یقین ہو جائے کہ فجر سے پہلے پڑھ لی، اور نماز فجر 5 بجے کے کچھ دیر کے بعد پڑھیں، 5 منٹ 10 منٹ کے بعد، تاکہ یقین ہو جائے کہ فجر کا وقت داخل ہو گیا۔ تو یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو نماز مغرب اور عشاء کے وقت کے بارے میں۔ اب کچھ اس کے مسائل بیان ہوں تو اکثر مسائل وہی ہیں جو نماز ظہر اور عصر کے بارے میں تھے، یعنی اگر کوئی جان بوجھ کے نماز مغرب سے پہلے نماز عشاء کو پڑھے تو اس کی نماز باطل ہوگی، لیکن اگر کوئی نماز عشاء کی نیت سے نماز میں مصروف ہو گیا، البتہ کب؟ بھول کے، اور چوتھی رکعت کے رکوع سے پہلے اسے یاد آ گیا کہ میں نے مغرب نہیں پڑھی ہے، تو اس پہ لازم ہے کہ اس نماز کو مغرب کی نماز قرار دے اور بعد میں ایک عشاء کی نماز پڑھے۔ لیکن اگر اس نے ایک نماز 4 رکعتی پڑھ لی اور بعد میں سے یاد آیا کہ میں نے مغرب تو پڑھی نہیں تھی، تو اب اس پہ لازم ہے کہ پہلے مغرب پڑھے 3 رکعت اور اس کے بعد 4 رکعت نماز عشاء پڑھے۔ اور وہ مسئلہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے کہ شروع کے 3 رکعت کا وقت مخصوص ہے نماز مغرب کے لیے، اور آخر کے 4 رکعت کا وقت مخصوص ہے نماز عشاء کے لیے، اور دونوں کے درمیان کا جو وقت ہے یہ مشترک ہے نماز مغرب اور نماز عشاء کے لیے۔ اگر کوئی سفر میں ہے تو کہا جائے گا کہ آخر 2 رکعت نماز کا وقت مخصوص ہے نماز عشاء کے لیے۔ بس اگر کوئی شخص 5 رکعت نماز کا وقت رکھتا ہے اور سفر میں ہے تو کہا جائے گا پہلے کے 3 رکعت نماز مغرب پڑھے، اس پر واجب ہے، اور بعد میں 2 رکعت نماز عشاء پڑھے۔ لیکن اگر یہ 3 رکعت کا وقت رکھتا ہے تو کہا جائے گا کہ اس پہ لازم ہے کہ نماز عشاء پڑھے، اور اب نماز عشاء کی 3 رکعت وقت میں ہوگی اور 1 رکعت اس کی وقت سے باہر ہوگی۔ البتہ اس جانب بھی توجہ رہے کہ نماز پہ جتنی توجہ دی جا سکے دی جائے، کسی بھی اعتبار سے اس کو ڈیلے نہ کیا جائے۔ نماز مغرب اور عشاء کے بارے میں ایک مسئلے کی اور جانب توجہ رہے کہ فرض کریں کسی کی معاذ اللہ نماز ظہر یا عصر قضا ہو گئی یا معاذ اللہ جان بوجھ کے کر دی، تب اسے اختیار ہے کہ یہ فوراً پڑھے یا بعد میں پڑھ لے، گو کہ بہتر ہے کہ جتنا جلد ادا کر سکے اس کو ادا کرے۔ لیکن فرض کریں کسی کی نماز مغرب یا عشاء قضا ہو گئی اور اسے یاد آیا رات کے 2 بجے، تو اس پر واجب ہے کہ فجر سے پہلے نماز مغرب اور عشاء کو انجام دے بغیر ادا اور قضا کی نیت سے۔ یہ سوچنا کہ اب قضا ہو گئی میں کل پڑھ لوں گا، کہا جائے گا کہ باقی نمازوں کے بارے میں یہ کیا جا سکتا ہے۔ فرض کریں کوئی سو گیا، ظہر سے پہلے سویا اور آنکھ کھلی اس کی مغرب کے بعد، اس کی نماز قضا ہو گئی،
کیا اس پر واجب ہے کہ پہلے نماز ظہر و عصر کو انجام دے؟ کہا جائے گا اگر دے دے تو بہتر ہے۔ یا یہ سوال کیا جائے کہ اس پہ لازم ہے کہ آج ہی رات نماز ظہر و عصر کو انجام دے؟ کہا جائے گا اگر انجام دے تو بہتر ہے، لیکن یہ کل بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن نماز مغرب اور عشاء اگر کسی کی قضا ہو گئی، فرض کریں آدھی رات کے بعد آنکھ کھلی، کوئی آفس سے آیا، مغرب سے پہلے سو گیا یا مغرب کے بعد سو گیا، اور اب اس کی آنکھ کھلی آدھی رات کے بعد، تو کیا یہ مزید سوتا رہے؟ آنکھ کھل گئی ہے، کیا دوبارہ سو جائے کہ میں اب بعد میں پڑھ لوں گا، قضا ہو گئی؟ کہا جائے گا نہیں۔ مغرب اور عشاء کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس نماز کو اگر قضا بھی ہو جائے تو فجر سے پہلے انجام دیا جائے بغیر ادا اور قضا کی نیت سے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔